محمد نبینا بنور ہدینا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نوح علیہ السلام کی قوم کو دعوت توحید۔ جب زمین میں خرابی پھیل گئی اور بہت پرستی کا وبا عام ہو گیا تو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر اور اپنے رسول حضرت نوح علیہ السلام کو مبعوث فرمایا، جو کہ ایک اللہ کی عبادت کی طرف بلانے لگے جس کا کوئی شرک نہیں، اور اس کے سوا ہر چیز کی عبادت سے منع کرنے لگے، کیونکہ آپ پہلے رسول ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے زمین والوں کی طرف بھیجا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ سے روایت ہے کہ مروی حدیث میں ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، تب لوگ آدم علیہ السلام کے پاس آئیں گے اور کہیں گے کہ آدم، آپ تمام انسانوں کے والد ہیں، آپ کو اللہ نے آپ کے ہاتھوں سے پیدا فرمایا ہے، آپ کے اندر اپنی پیدا کی ہوئی خاص روح ڈالی اور فرشتوں سے آپ کو سجدہ کروایا اور آپ کو جنت میں ٹھہرایا۔ کیا آپ اللہ کے حضور ہماری شفاعت نہیں کریں گے؟ کیا آپ نہیں دیکھ رہے کہ ہم کسی مصیبت میں گرفتار ہیں اور وہ مصیبت کس حد تک پہنچ چکی ہے؟ آدم علیہ السلام فرمائیں گے، میرا رب آج تک غصے میں ہے، اس سے پہلے کبھی اس قدر جلال میں نہیں آیا، نہ ہی آئندہ کبھی آئے گا۔ اس نے مجھے ایک درخت سے منع کیا تھا لیکن میں نے حکم اٹھا لی کہ یہی میری جان کسی اور کے پاس جاؤں۔ نوح علیہ السلام کے پاس چلے جاؤ۔ لوگ نوح علیہ السلام کے پاس جانے اور کہیں گے، اے نوح، اپنے زمین والوں کی طرف مبعوث ہونے والے پہلے رسول ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کا نام شکر گزار بندہ رکھا ہے۔ کیا آپ نہیں دیکھ رہے ہیں کہ ہم کسی مصیبت میں گرفتار ہیں اور وہ کس حد کو پہنچ چکی ہے؟ کیا آپ اللہ کے دربار میں ہماری شفاعت نہیں رکھیں گے؟ نوح علیہ السلام فرمائیں گے، میرا رب آج تک غصے میں ہے، اس سے پہلے کبھی اس قدر جلال میں نہیں آئے، نہ آئندہ آئیں گے۔ ہے میری جان آخر تک پوری حدیث بیان فرمائے۔ جب اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو مبعوث فرمایا، انہوں نے لوگوں کو وحدہ لا شریک لہ عبادت کرنے کے لیے کہا اور یہ فرمایا کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی بات، مجسمے یا تاغوت کی پوجا نہ کرے، اسی وحدانیت کے اقرار کرنے اور یہ تسلیم کرے کہ اس کے سوا نہ کوئی عبادت کے لائق ہے اور نہ ہی کوئی رب ہے۔ ان کے اولاد میں مبعوث ہونے والے دوسرے انبیاء کے کریم علیہ السلام کو بھی اللہ تعالیٰ نے یہی حکم دیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے نوح اور ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں فرمایا ہے کہ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِمَا النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ، اس کا مطلب ہم نے ان کو دونوں کی اولاد میں نبوت کا کتاب رکھ دیا، یعنی نوح علیہ السلام کے بعد آنے والے ہر نبی ان کی اولاد سے تھے، اور یہی شان ابراہیم علیہ السلام کی ہے۔ ارشاد ربی نے اللہ فرماتے ہوئے کہ وَلَا لَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاتَّبَعْتُهُ تَنْحِيتًا، اور ہم نے ہر جماعت میں پیغمبر بھیجا کہ اللہ کی ہی عبادت کرو اور بتوں پرستوں کو نجات کرو۔ اور مزید ارشاد فرماتے ہوئے یہ بھی فرمایا کہ وَاسْأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رُسُلِنَا لَنَجْعَلَنَّ مِن دُونِ الرَّحْمَنِ إِلَٰهًا نَعْبُدُهُ، یعنی کہ اور یہ محمد جو پیغمبر ہم نے تجھ سے پہلے بھیجا ہے، دریافت کر لو کہ کیا ہم نے اللہ کے سوا معبود بنانے تھے کہ ان کی عبادت کی۔ اور یہ بھی فرماتے، اور جو پیغمبر ہم نے تجھ سے پہلے بھیجا ان کی طرف یہی وحی بھیجی ہے کہ میرے سوا کوئی معبود نہیں، سو میری عبادت کرو۔ اس لیے نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا تھا کہ اعبدوا واللہ ما قال منا الا خیر انا اخلاقم علیہم عذاب یوم العظیم، اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، مجھے تمہارے بارے میں بڑے دین کا عذاب کا بہت ہی ڈر ہے۔ مزید فرماتے ہوئے انا لا تامنوا الا انا اخاف علیکم عذاب یوم علیم،
کہ تم صرف اللہ کی عبادت کرو، مجھے تو تم پر درانہ دین کا عذاب خوف ہے۔ ان آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے یہ بیان فرمایا ہے کہ نوح علیہ السلام نے لوگوں کو ہر طرح کی تبلیغی، رات کو بھی اور دن کو بھی، تنہائی میں بھی اور علانیہ بھی، ترغیب زاری بھی اور ترہیب کی زاری سے بھی، لیکن کوئی طریقہ قرار نہ ہوا، بلکہ اکثر لوگ گمراہی، سرکشی اور بت پرستی پر آدھا رہے، ہر وقت آپ سے دشمنی کرتے رہے، آپ کو اور آپ پر ایمان لانے والوں کو برا بھلا کہتے رہے، ان سے شہید کرنے دینے اور جلاوطن کر دینے کی دھمکیاں دیتے رہے، یعنی کہ مارنے کے لیے دھمکیاں دیتے، ان کی بے عزتی کرتے رہے اور زیادہ سے زیادہ تکلیفاں دیتے رہے۔ نعوذ باللہ۔ نبی کی خیر کہی اور قوم کا عناد، نبی کے خیر کہی اور نبی نرمی اور پیار کے باوجود آپ کی قوم کے جو بڑے سردار تھے انہوں نے کہا اِنَّا لَنَرَاكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم آپ کو واضح گمراہ میں دیکھتے ہیں۔ نوح علیہ السلام نے جواب دیا کہ میں کسی سے، یہ قوم میں کسی طرح کی گمراہ نہیں، بلکہ میں پروردگار عالم کے پیغمبر ہوں، یعنی تمہارے لیے خیال غلط ہے کہ گمراہ ہوں، بلکہ میں رب العالمین کی طرف سے صحیح ہدایت پر قائم ہوں، جو ہر چیز کو کون کہاں اور پیدا کر لیتا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے مزید میں فرماتے ہوئے، میں تمہیں اپنے پروردگار کے پیغام پہنچاتا ہوں اور تمہاری خیر کہی کرتا ہوں، اور مجھے تو اللہ کی طرف سے ایسی باتیں معلوم ہیں جن سے تم بے خبر ہو۔ رسول کی یہی شان ہوتی ہے کہ فسے اور بلائی بھی ہو اور نصیحت کرنے والے خیر کہا بھی ہو، اور وہ اس اللہ کی عظمت اور شان اور صفات کا علم بھی سب سے زیادہ ہوتا ہے۔ قوم کے سرداروں نے اعتراض کرتے ہوئے، اور ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ تمہارے پیروکار وہی لوگ ہیں جو ہم میں ادنا درجے کے ہیں، اور وہ بھی رائے زاری سے، گورا کے تکفر سے، اور ہم تم میں اپنے اوپر کسی طرح کی فضیلت نہیں دیکھتے بلکہ تمہیں جھوٹا خیال کرتے ہو۔ نعوذ باللہ۔ انہوں نے بات پر ہجرت تھی، یعنی کہ بات پر حیرت تھی کہ ایک انسان اللہ کا رسول ہے، وہ نوح علیہ السلام کی مطابق توہین کرتے تھے اور وہ انہیں کمتار یعنی کہ کمزور سمجھتے تھے۔ ایک قول کے مطابق کہ عرفات کمزور لوگ تھے، جسے کہ ہر قال نے کہا تھا کہ کمزوری رسولوں کی پیروی کرنے کی والی ہوتی ہے، اس کی وجہ سے یہی کہ کون یا حق کی قبولیت کے راستے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہوتی۔ اس کے آگے میں اگلی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گی۔ میں اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ علم حاصل کرنا ہر ایک مسلمان مرد عورت پر فرض ہے۔ جزاک اللہ خیر۔ دعا میں یاد کرنا، اللہ میرے سے کیا تو بھی غلطی ہو گئی ہے تو مجھے معاف کرنا۔ استغفر اللہ۔